اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو اس میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کن افراد کے ساتھ شادی کرائیں۔ کیا دین نے کچھ اس کے بارے میں کچھ معیار بتایا ہے؟ دین نے اس بارے میں ہمیں کوئی تولنے ناپنے کا نسخہ، ذریعہ، طریقہ بتایا ہے یا نہیں؟ جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق بھی مذہبی کاموں سے ہے، کچھ لڑکی والے آتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ قبلہ ہمیں اپنی رشتے کی لڑکی کے لیے کوئی لڑکا رشتے کے طور پہ درکار ہے۔ تو ہم جب ان سے شرائط پوچھتے ہیں تو وہ ایسے شرائط بتاتے ہیں جو ہمیں کہیں دینی کتابوں میں نہیں ملتے۔ مثلا ان کی سیلری اچھی ہونی چاہیے، ان کی آمدنی اچھی ہونی چاہیے، ان کا جو ہے وہ ذرا حیثیت بڑی ہونی چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، یہ وہ اس قسم کے جو ہے کیا وہ شرائط بتاتے ہیں۔ کیا دین نے بھی ایسے شرائط بتائے ہیں یا دین نے کچھ شرائط مختلف بتائے ہیں؟ اب اگر دین کے شرائط مختلف ہیں تو ہم کیا اس دین کو مانتے ہیں؟ اگر ہم اس دین کو مانتے تو پھر ہمیں دین والے ہی شرائط کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں دینی شرائط بتاؤں گا جو ہمیں خدا رسول دین کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کن کو دیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس میں وہ مردوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شرائط عورتوں کی طرف سے بھی رکھے جاتے ہیں تو مردوں کی طرف سے بھی شرائط رکھے جاتے ہیں۔ کچھ مرد حضرات کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایسی بیوی چاہیے جو اپنے ساتھ کار بھی لائے، کچھ کہتے ہیں ایسی بیوی چاہیے جس کو جو ہے وہ رشتہ دار بنگلہ بھی دے دیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں کراچی فلاں کالونی میں جو ہے ایک پلاٹ بھی بیوی کے نام پہ ہونا چاہیے۔ تو دونوں طرف سے اس قسم کے شرائط رکھے جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تزوج امرأة لمالها، وہ بندہ جو کسی عورت کے ساتھ شادی اس لیے کرتا ہے کہ وہ مالدار ہے، یعنی شادی میں اس کی نظر اس کے مال پر ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے اچھی زندگی، سکون والی زندگی ملے گی۔ ہمارے نبی کریم فرماتے وکلہ اللہ علیہ، تو اللہ اس بندے کو صرف وہی مال دے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ جو بیوی اور شوہر کے درمیان الفت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، سکون والی زندگی ہونی چاہیے، وہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ میرے خیال میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پھر عورتیں ایسے شوہروں کو تانا دیتی رہتی ہیں تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، اگر میرے رشتہ دار تمہیں اوپر نہیں لے آتے تو تمہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ وَمَن تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے مال کا، جن کو اپنی جوانی کا، جن کو اپنے طاقت کا نشہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیوی بس ایسی حسین ہونی چاہیے کہ جیسے دنیا میں مجھے حور مل گئی، بس بھائی خوبصورت چاہیے۔ یعنی اس عورت کے جو ہے کیا وہ ماضی کو، حال کو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ ہمیں خوبصورت بیوی چاہیے، بہت حسین اور جمیلہ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں من تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، تو یہ بندہ اس عورت میں ایسی چیزیں پائے گا جو اسے پسند نہیں ہوں گی۔ یعنی اس نے تو اپنے حساب سے خوبصورت کے ساتھ شادی کی، لیکن اس کو گویا کہ اس کی زندگی میں ایسی ناپسند چیزیں نظر آئیں گی۔ ہمیں ہمارے استاد پڑھاتے تھے تو انہوں نے ایک قصہ سنایا تھا، وہ بھی اس حدیث کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے تو وہ میں سنا دوں۔ استاد نے فرمایا تھا کہ ایک مرد تھا، اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی، تو محلے کے لوگ یہ وہ بڑی حسرت کھاتے تھے، یار اس کی کتنی نہ بیوی خوبصورت ہے، اور اتفاق سے اس کے منہ میں پھر بہت ہی بدبو تھی۔ تو اب اس کا شوہر اسے کیا کہتا تھا؟ برونت دیگران را کشتے درونت مرا کشتے، یعنی تمہاری باہری سجاوٹ اور شکل نے دوسروں کو قتل کر دیا اور تمہارے اندر اور یہ منہ کی بدبو نے مجھے قتل کر دیا ہے۔
تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر آپ مال کی وجہ سے شادی کریں گے تو صرف مال ملے گا، اور اگر صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کریں گے تو اس عورت میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کو پسند نہیں آئیں گی۔ تو یا رسول اللہ پھر مجھے کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے شادی میں؟ تو ہمارے پیارے نبی فرماتے وَمَن تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، اور جو بندہ اس عورت کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بیوی میں خوبیاں بھی دے دے گا۔ تو دین کو مد نظر رکھا ہے تو ہمارے پیارے نبی فرماتے اللہ ان تمام چیزوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی کا جب رشتہ لینے کے لیے آتے جناب پڑھی ہوئی کتنا ہے، اچھا کوئی تنخواہ بھی ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، لیکن ایسا شاید کوئی نہیں پوچھتا ہوگا کہ جب باہر نکلتی ہیں تو با پردہ ہو کے نکلتی ہیں یا نہیں، قرآن مجید کی ڈیلی تلاوت کرتی ہیں یا نہیں، نماز پڑھتی ہیں یا نہیں، ایسے سوالات میرے خیال میں نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث جس کا حوالہ وسائل الشیعہ میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھ کے میں آپ کی زحمت جو ہے کیا ہے وہ ختم کر دوں۔ اچھا اب چلتے ہیں کہ عورت والوں کی طرف جو لڑکا آتا ہے، عورت والے اور لڑکی والے اس لڑکے میں کن چیزوں کو دیکھیں؟ ہمارے وہی کماتا کتنا ہے، گھر اپنا ہے، کرائے کا ہے، اچھا اس کے اور آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟ کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ تو اس حوالے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا خطب الیک رجل رضیت دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس رشتے کے لیے کوئی مرد آئے تم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو فزوج ہو، تو پھر اس کی شادی کرا دو۔ پھر کچھ اور احادیث میں بھی ملتا ہے من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو اس کی شادی کرا دو۔ اچھا اے میرے آٹھویں امام، اگر کوئی بیچارہ غریب ہے آتا ہے میرے پاس کہ قبلہ آپ کے پاس بیٹی کا رشتہ ہے وہ آپ مجھے دے دیں، تو میں اس کی فقر اور غریبی کو دیکھ کے کیا ٹھکرا سکتا ہوں؟ تو میرے امام فرماتے ولا یمنعک فقرہ، اے لڑکی والے اس لڑکے کی غربت اور فقر تمہیں رشتہ دینے سے نہ روکے۔ اب ہم ظاہری طور پہ تو کہتے ہیں کہ ہم امام کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم شادی میں بھی اور رشتہ داری میں بھی ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ میزان الحکمت اس حدیث کا حوالہ ہے۔ امید ہے کہ جن افراد کے پاس لڑکیاں ہیں، جن افراد کے پاس اپنے جوان بیٹے ہیں، وہ شادی کرانے کے وقت، رشتہ داری کرنے کے وقت وہ اسلامی قوانین کو مد نظر رکھیں، اپنے ذاتی اور معاشرتی قوانین کو نظر انداز کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔